خواتین و حضرات، یہ ایک مکمل کتاب ہے جو 60 صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 1، صفحہ نمبر 1 سے۔ تہ آب اثر نعمانی۔ ہوس جاگی اندھی دوڑ میں انسان پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب اسے کسی پر اعتبار نہیں رہتا، وہ اپنے سائے سے بھی خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایسے ہی مجرموں کی کہانی ہے جہاں خون کے رشتے بھی اہمیت کھو بیٹھتے تھے۔ فیڈرل کاسترو کے دور میں جب کیوبا میں سگاروں پر پابندی لگی تو ان کی غیر قانونی تجارت بڑھ گئی۔ مجرموں کے شاطر دماغوں میں نت نئے منصوبے بنائے۔ ایسے میں ویتنام کی جنگ سے لوٹنے والا ایک فوجی ان کا ہدف بن گیا۔ وہ نادانستگی میں ایک قتل میں ملوث ہو بیٹھا تھا اور اب اسے اپنی بقا کی تگودود کرنا تھی۔ اس فوجی کا قصہ جسے ریٹائرڈ ہونے کے بعد ایک نئے محاذ پر لڑنا پڑ گیا تھا۔ ہیری مچل 3 سالہ لازمی فوجی خدمت سے 10 دن قبل ڈسچارج ہوا تھا اور اب نیو یارک سے پیراڈائز سٹی جا رہا تھا۔ یہ سفر وہ پیدل چلتے اور لفٹ لیتے ہوئے طے کر رہا تھا۔ ڈیٹن بیچ کے قصبے میں وہ ایک سنیک بار میں کھانا کھا رہا تھا کہ اس کی ملاقات ایک ترک ڈرائیور سام بینر سے ہوئی جو خود بھی آرمی میں رہ چکا تھا۔ اس موسم میں ہائی وے پر ہپی لڑکے اور لڑکیوں کے غول سفر کر رہے تھے۔ گندے کپڑوں، بدبودار جسموں، سر اور داڑھی کے بڑے بڑے الجھے ہوئے بالوں والے یہ نوعمر لڑکے اور لڑکیاں جن کی عمریں 15-16 سال سے 20-22 سال کے درمیان ہوتی تھی، بیشتر وقت ناجائز منشیات کے نشے میں سرشار ہوتے تھے۔ ہر چیز پر اپنا حق سمجھتے تھے اور جو شے مانگنے سے نہیں ملتی تھی اسے زبردستی جبر و تشدد سے چھین لیتے تھے۔ ہائی وے پر وہ ہر کار یا ٹرک ڈرائیور سے لفٹ لینے کے لیے انگوٹھے دکھاتے تھے، مگر کوئی انہیں لفٹ دے کر دانستہ مصیبت مول لینے کے لیے تیار نہ ہوتا تھا، کیونکہ عموماً لفٹ لینے کے بعد یہ لفٹ دینے والے کو مار پیٹ کر اور لوٹ کر فرار ہو جاتے تھے۔ سام بینر ان ہپیوں سے بہت جلا اور چڑا ہوا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر ہماری نوجوان نسل کا یہ حال ہے تو ہم اپنے مستقبل سے کوئی اچھی توقع وابستہ نہیں کر سکتے۔ وہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک پھل لانے اور لے جانے کا کام کیا کرتا تھا۔ ان دنوں نارنگیوں کا موسم تھا۔ ہائی وے پر سفر کرنا اس کی مجبوری تھی اور وہ اس خیال سے خوفزدہ رہتا تھا کہ سفر کے دوران خصوصاً رات کے وقت اگر کہیں اس کا ٹرک خراب ہو گیا تو یہ غول بیابانی خدا جانے اس کا کیا حال کریں۔ ایسے کئی واقعات ہو چکے تھے جن میں ان ہپیوں نے کسی ٹرک ڈرائیور کو لوٹ کر بہت مارا پیٹا تھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ٹرک کے کئی پارٹس جو وہ آسانی سے نکال سکتے تھے نکال کر لے گئے تھے۔ بلا شبہ ہائی وے پر پولیس گشت کرتی تھی، مگر وہ کسی کو پیدل چلنے کے جرم میں تو گرفتار نہیں کر سکتی تھی۔ ہپیوں کے غول اسے دیکھ کر ادھر ادھر چھپ جاتے اور جب پولیس آگے نکل جاتی تو وہ پھر ہائی وے پر آ جاتے۔ ہیری مچل 6 فٹ سے زیادہ قامت، صحت مند کسرتی جسم کا خوبصورت 30 سالہ نوجوان تھا۔ اس کے بال سرخ، آنکھیں نیلی رنگ، گورا چٹا تھا، بہترین نشانہ باز تھا، باکسر بھی رہ چکا تھا، جس کا ثبوت اس کے قدرے ایک جانب کو جھکی ہوئی ناک تھی جو کہ گزشتہ مقابلے کا تحفہ تھی۔ سام بینر کو وہ بہت پسند آیا۔ اسے یہ بھی اندازہ لگایا کہ ہیری فوج میں رہ چکا ہے، چنانچہ اس نے خود ہی ہیری کو لفٹ کی پیشکش کی، مگر وہ صرف اورنج دلی تک جا رہا تھا اور پیراڈائز سٹی وہاں سے کم و بیش 100 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ ہیری نے سام کی پیشکش قبول کر لی۔ دونوں اورنج ویلی کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں سام نے ہیری کو ہر چند باتوں میں الجھایا، مگر ہیری زیادہ تر خاموش رہا۔ اس نے صرف اتنا ہی بتایا کہ اگرچہ اس کی منزل پیراڈائز سٹی ہے جہاں ایک ملازمت اس کی منتظر ہے، مگر وہ 2-1.5 ماہ کسی ساحلی مثال کے طور پر اورنج ویلی میں ہی ٹھہر کر کچھ آرام کرنا چاہتا ہے۔ سام نے اسے مشورہ دیا کہ وہ سفر کرتے ہوئے ہائی وے سے دور رہے، اندرونی کچی سڑکیں استعمال کرے۔ اسے ہیری کو علاقے کا ایک نقشہ بھی دے دیا۔ ہائی وے پر ہپیوں کے ہاتھوں پر نقصان ہونے کا اور پریشان ہونے کا اندیشہ تھا۔ بے شک وہ اپنے طور پر بہت ہی بہادر اور طاقتور ہو سکتا ہے، مگر ایک طاقتور آدمی بھی 8-10 ہپیوں کے مقابلے میں کیا کر سکتا ہے؟ اسے ہیری کو تقریباً زبردستی لکڑی کا ایک چھوٹا مگر موٹا ڈنڈا بھی دیا کہ اگر ضرورت پڑ جائے تو یہ ڈنڈا بہت ہی کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ سام نے یہ بھی کہا کہ وہ ہر پیر اور جمعرات کو اورنج ویلی سے گزرتا ہے۔ پورے سیزن اس کا یہ معمول رہے گا، اس لیے ہیری چاہے تو کبھی اس سے ملاقات کر سکتا ہے۔ اورنج ویلی میں بھی کسی سے بھی اس کے بارے میں پوچھ لیا جائے،
हैरी खुद भी सैम से मिलकर खुश हुआ था। उसे दोबारा मिलने का वादा कर लिया। सैम बैनर ने हैरी को ऑरेंज वैली से बाहर उतार दिया। एक नीम पुख्ता सड़क की जानिब इशारा किया कि ये सड़क उसे पहले मियामी और फिर पैराडाइज सिटी ले जा सकती है। सैम से रुखसती मुसाफा करके हैरी ने अपने पैदल सफर का आगाज किया। वो दोपहर का वक्त था। हैरी ने नक्शे में देखा कि 10 मील आगे जाकर सड़क 2 शाहों में तकसीम हो जाती है। बाएं सड़क वापस हाईवे से मिल जाती है और दाएं सड़क एक छोटे कस्बे से गुजरती हुई यलवाकर के निस्बतन बड़े कस्बे या टाउन तक जाती है, जो तकरीबन 20 मील का फासले पर था। हैरी ने रात उसी कस्बे में गुजारने का फैसला किया। 1 घंटे तक चलने के बाद दिन के 1 बजे वो दरख्तों के साए में आराम करने बैठ गया। अपने थैले से सैंडविच निकाल कर खाए, नीम गरम कोक पिया और सिगरेट सुलगाकर खड़ा होने लगा था कि उसने एक कार की आवाज सुनी। निगाह उठाकर देखा कि एक पुलिस कार उसके जानिब आ रही है, जिसमें 2 कवि हैकल पुलिस ऑफिसर नजर आ रहे थे। कार हैरी के पास आकर रुक गई। दोनों ऑफिसर कार से उतरे। उनमें से एक, जो कदोकामत में बड़ा भी था और उम्र में उससे और कंधे और आस्तीन पर सार्जेंट की पट्टी लगी हुई थी, उसने हैरी से नाम पूछा और ये कि वो कहां से आ रहा है। फिर उसके कागजात देखने का मुतालबा किया। हैरी ने अपना पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और आर्मी से डिस्चार्ज होने के कागजात दिखाए। कागजात के मुताबिक हैरी का ताल्लुक पैराडाइज दस्तों से था और उसका ओहदा सार्जेंट था। कागजात देखने के बाद गश्ती पुलिस ऑफिसर का रवैया बदला जरूर, मगर उसके सवालात से हैरी चिढ़ गया। कहाँ जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? पैदल क्यों जा रहे हो? तुम्हारे पास कुछ रकम या कुछ पेंस वगैरह हैं? वगैरह वगैरह। हैरी ने कुछ सवालात का जवाब दिया, फिर गुस्से से कहा कि वो लोग इससे इस तरह की बाज पुरस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो इस किस्म की बाज पुरस पसंद नहीं करता। पुलिस सार्जेंट ने कहा कि उन्हें अवाम के मुफाद में ऐसा करना पड़ता है। ये इलाका जिसमें वो सफर कर रहा है उतना ही खतरनाक है जितना कि वियतनाम जहां से वो आया है। फिर बताया कि अभी 2 घंटे कबल 5 हिप्पियों ने, जिनमें एक लड़की है, एक छोटे फार्म हाउस पर धावा मारा। फार्म हाउस में उस वक्त 4 आदमी मौजूद थे, मगर वो कुछ न कर सके। इन हिप्पियों ने तोड़फोड़ की, 3 मुर्गियां और एक रेडियो ट्रांजिस्टर चुरा लिया। इत्मीनान से चले गए। उनके जाने के बाद फार्म हाउस वालों ने पुलिस को रिपोर्ट की और उन्होंने अच्छा ही किया कि कोई मुजाहमत नहीं की। इन हिप्पियों के शर से बचने का यही तरीका है कि जो कुछ वो करें करने दिया जाए, वरना कहीं ज्यादा तबाही का सामना करना पड़ता है। मुल्क में मनशियात का एक सैलाब उमड़ आया है। ये हिप्पे ज्यादातर नशे में होते हैं और इस कैफियत में उन्हें ना अपनी जान की परवाह होती है न दूसरों की। सार्जेंट ने हैरी को भी यही मशवरा दिया कि अगर उसका वास्ता हिप्पियों से पड़ जाए तो वो हीरो बनने की कोशिश ना ही करे। हैरी मिचेल शाम तक यलवाकर पहुंच गया। मेन स्ट्रीट पर उसे गुड ईट्स रेस्टोरेंट की नियॉन साइन चमकती दिखाई दी। ये रेस्टोरेंट यहाँ का वाहिद रेस्टोरेंट था जिसका मालिक एक मोटा खुशतबा इटालियन टोनी मोरेली था। मोरेली 20 साल से इस कस्बे में आया था और कस्बे की जरूरत का ख्याल रखते हुए उसने ये रेस्टोरेंट खोल लिया था। मोरेली बेहतरीन खाना पकाना जानता था, इसीलिए रेस्टोरेंट जल्द ही चल निकला। रेस्टोरेंट चलाने में उसकी बीवी उसका हाथ बढ़ाती थी। फिर जब सीने की बीमारी से उसकी बीवी का इंतकाल हुआ तो तकरीबन पूरा कस्बा उसकी तदफीन में शरीक हुआ था। इससे मोरेली को अंदाजा हुआ कि कस्बे के लोग इससे कितनी मोहब्बत और एहतराम रखते हैं। इस बात ने उसे अपनी बीवी की मौत का गम बुलाने में बड़ी मदद की। बीवी के बाद अब उसकी नौजवान बेटी मारिया ने उसकी जगह ले ली। दोनों बाप बेटी मिलकर रेस्टोरेंट और बार का काम चलाने लगे। रेस्टोरेंट में ज्यादातर गाहकी 11 बजे से 3 बजे के दरमियान में होती थी। खेतों में आते जाते किसान रेस्टोरेंट में रुककर खाना या शराब पीते थे। शाम के 8 बजते ही गाहकों की आमद तकरीबन खत्म हो जाती थी और यहाँ के लोग रात का खाना अपने घरों में खाना पसंद करते थे। लेकिन मोरेली किसी भूले भटके गाहक के लिए रेस्टोरेंट 8 बजे बल्कि उसके कुछ देर बाद भी खोला ही रखता था। हैरी 8:30 बजे यहाँ पहुंचा था। वो कुछ थका हुआ था, भूख भी लग रही थी और एक गिलास ठंडी बियर की तो शदीद ख्वाहिश थी। उसने रेस्टोरेंट में दाखिल होकर जायजा लिया। तकरीबन 20 मेजें खाली पड़ी थी। हर मेज के साथ 4-4 कुर्सियां थी। दाहिने हाथ की तरफ बार या काउंटर था। छत पर एक बड़ा सा पंखा औसत रफ्तार से घूम रहा था। काउंटर के पीछे एक नौजवान हसीन लड़की अखबार पढ़ रही थी। हैरी अंदर आया तो लड़की ने मुस्कुराते हुए उसे खुश आमदेद कहा। हैरी ने ठंडी बियर की फरमाइश की। लड़की ने आइस बक्स से एक बोतल निकाली।
اور گلاس میں بیئر بھر کر ہیری کو دی۔ ہیری نے گلاس اٹھایا، لڑکی کی طرف دیکھا اور بولا، اس روشنی کے نام جو تمہاری آنکھوں میں چمک رہی ہے، اور اس چاندنی کے لیے جو تمہاری مسکراہٹ سے جھلک رہی ہے۔ کسی نے کبھی ماریا کی تعریف میں ایسے الفاظ نہیں کہے تھے۔ وہ شرما گئی، ایک شرمیلی مسکراہٹ سے ہیری کا شکریہ ادا کیا۔ ہیری نے کھانے کے بارے میں پوچھا۔ ماریا نے پلٹ کر کاؤنٹر کے عقب میں لگی ہوئی چھوٹی کھڑکی کھولی اور اپنے ڈیڈی کو آواز دی کہ ایک گاہک آیا ہے اور آج کا اسپیشل کھانا جلدی تیار کیا جائے۔ ایک موٹا مسکراتا چہرہ کھڑکی میں ظاہر ہوا۔ موریلی نے غور سے ہیری کو دیکھا، پسندیدگی کے طور پر سر ہلایا، کہا کہ اسپیگیٹی ابھی آ رہی ہے اور دوسری چیزیں بھی 10 منٹ میں تیار ہو جائیں گی۔ ماریا نے ایک میز کی طرف اشارہ کر کے ہیری سے بیٹھنے کو کہا۔ ہیری بیئر کا گلاس ہاتھ میں لیے ایک کرسی پر بیٹھ گیا، اپنا تھیلا بھی قریب ہی رکھ لیا۔ اس وقت کوئی اور گاہک موجود نہیں تھا۔ ہیری نے پوچھا کہ آیا یہ معمول ہے یا آج کی رات گاہک کم آتے ہیں؟ ماریا نے بتایا کہ ہماری گاہکی زیادہ تر لنچ کے اوقات میں ہوتی ہے، شام میں کوئی بولا بٹکا گاہک ہی آتا ہے۔ پھر ہیری سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ہیری نے جواب دیا کہ نیو یارک سے، اور سوال کیا کہ یہاں کہیں رات کو ٹھہرنے کی جگہ مل جائے گی۔ ماریا ہیری کی وجاہت سے متاثر ہو گئی تھی۔ اسے مسکراتے ہوئے بتایا کہ ایک کمرہ ان کے پاس بھی ہوتا ہے جس کا کرایہ ناشتے کے ساتھ $3 ہے۔ ہیری نے فوراً قیام کا ارادہ ظاہر کر دیا۔ اسی وقت اسپیگیٹی کی پلیٹ بھی آ گئی۔ ماریا نے پلیٹ ہیری کے آگے میز پر رکھ دی اور پھر ڈبل روٹی کے توست کاٹنے لگی۔ ہیری نے کھانا شروع کیا۔ اسپیگیٹی اسے اچھی لگی تھی، اسے تعریف کی۔ ماریا نے بتایا کہ وہ لوگ یہاں سے 20 سال سے ہیں اور وہ تو پیدا ہی یہاں ہوئی تھی۔ کوئی دوسری باتیں ہوتی رہیں۔ ہیری نے اسپیگیٹی ختم کی۔ کچھ ہی دیر میں ماریا نے باقی کھانا بھی پیش کر دیا۔ ہیری کو یہ اٹالین لڑکی بہت ہی پسند آئی تھی۔ وہ ایسی ہی سیدھی سادی لڑکیوں کو پسند کرتا تھا۔ سیگاوت سے وطن واپسی میں وہ 1 مہینے کے لیے نیپلز اور کیپری میں ٹھہرا تھا اور اسے اٹالین لڑکیاں بہت ہی اچھی لگی تھیں۔ وہ مزاجن ہمدرد اور مہربان ثابت ہوئیں، اور مزید یہ کہ ان کے ساتھ کوئی الجھن اور پرابلم نہیں تھی۔ نیو یارک کے مختصر قیام کے دوران جو لڑکیاں سے ملی تھی ان کا کوئی نہ کوئی پرابلم ضرور تھا۔ جنس کی پرابلم، جنس نہیں تو دولت کی پرابلم، اور اگر دولت نہیں تو اپنے مستقبل کی یا اپنے دبلا ہونے کی پرابلم۔ وہ دنیا بھر کے موضوعات پر یوں بات کرتی تھی جیسے وہ ان کا ذاتی مسئلہ ہو۔ وہ دوسری چانپ ختم کر رہا تھا کہ اس نے ریسٹورنٹ کے باہر بھاگتے قدموں کی آوازیں سنی۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک آدمی ہامتا ہوا اندر داخل ہوا۔ باہر سے کچھ اور بھاگتے قدموں کی آوازیں بھی آ رہی تھی جو غالباً اس آدمی کا تعاقب کر رہے تھے۔ جو آدمی اندر آیا تھا اس کی عمر 26 سال کے لگ بھگ تھی۔ قد نارمل سے کچھ کم تھا، اس کے کالے بال کندھوں تک آ رہے تھے۔ دبلا پتلا چہرہ بھاگنے کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ دائیں آنکھ کے قریب ایک زخم سے خون بہ رہا تھا۔ جبڑے پر بھی ایک گہری خراش تھی۔ سانس پھولی ہوئی تھی۔ قمیض جگہ جگہ سے پھٹی تھی۔ اس نے دائیں ہاتھ میں کینوس کے غلاف میں لپٹا ہوا گٹار پکڑ رکھا تھا۔ کندھے پر ایک چھوٹا سا تھیلا لٹک رہا تھا۔ کندھے پر اس نے ادھر ادھر کوئی چھپنے کی جگہ تلاش کرنا چاہی۔ ہیری کو بتایا کہ وہ لوگ میرے پیچھے ہیں، مجھے چھپا دو۔ ہیری کھڑا ہو گیا اور بولا، بار کاؤنٹر کے پیچھے جا کر چھپ جاؤ۔ آدمی نے ایسا ہی کیا۔ ہیری دوبارہ بیٹھ گیا۔ اسی وقت ماریا جو کچن میں چلی گئی تھی آئی اور آدمی کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ہیری نے اسے تسلی دی، واپس کچن میں جانے کو کہا کہ یہاں ممکن ہے کوئی گڑبڑ ہو مگر وہ اس سے نبٹ لے گا۔ ماریا بھاگ کر کچن میں چلی گئی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ریسٹورنٹ کا دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھلا اور وہ ایک ایک کر کے ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے۔ 4 نوجوان اور ایک لڑکی جس کے ہاتھ میں ٹرانزسٹر ریڈیو تھا۔ ہیری نے اندازہ کر لیا کہ یہ وہی 5 ہپی تھے جس کے بارے میں پولیس سارجنٹ نے بتایا تھا۔ اس نے تھیلے سے لکڑی کا ڈنڈا نکال کر اپنے گھٹنوں میں دبا لیا اور دونوں ہاتھ میز پر رکھ دیے۔ ان سب کا حلیہ ایک جیسا تھا۔ عمریں 17 سے 20 سال کے درمیان تھی۔ ان کی جسموں سے پسینے اور گندگی کی بو آ رہی تھی۔ وہ یہی آیا تھا کیا؟ ان میں سے ایک بولا، میں نے دیکھا تھا۔ وہ لڑکا جو بظاہر ان کے گروہ کا لیڈر معلوم ہوتا تھا وہ ان سب سے عمر اور قد و قامت میں بڑا تھا۔ ریسٹورنٹ کا جائزہ لیتے ہوئے اس کی نظریں ہیری پر جم گئی۔ اسے ہیری کو گھور کر دیکھا۔ ہیری بھی خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ باقی سب بھی ہیری کی موجودگی کا احساس کر کے خاموش ہو گئے۔ ہیری کی تیز نظروں سے اس لڑکے کو قدرے بے چینی ہونے لگی۔ ہیری کے چہرے پر خوف کا کوئی تاثر نہیں تھا اور یہ ایک ایسی بات تھی جس سے ان لڑکوں کو آج تک کوئی تجربہ نہیں ہوا تھا۔ تم نے کسی آدمی کو گٹار کے ساتھ دیکھا ہے؟ اس لڑکے نے پوچھا۔ ہیری نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا تم بہرے ہو؟ لڑکے نے غصے سے کہا۔
میں سن بھی سکتا ہوں اور تمہاری بو سونگ بھی سکتا ہوں۔ ہیری نے جواب دیا، ان بچوں کو یہاں سے لے جاؤ، تم سب یہاں کی فضا خراب کر رہے ہو۔ وہ لڑکا پیچھے ہٹا، دانت کچکچانے لگا، دبلا بتلا چہرہ غصے سے سفید پڑ گیا تھا۔ کوئی مجھ سے اس طرح بات نہیں کر سکتا، او دفع ہو جاؤ۔ ہیری نے بات کاٹی، اپنی ماں سے کہنا کہ وہ تمہیں نہلا دھلا کر گھر سے نکلنے کی اجازت دیا کرے۔ اوکے، تم نے خود اپنی شامت بلائی ہے۔ اس لڑکے نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ اس کی سزا ہم تمہیں اسی جگہ کو تباہ کر کے دیں گے۔ تمہاری جگہ میں ہوتا تو ایسی غلطی نہیں کرتا۔ ہیری نے کرسی پیچھے کسکائی اور دایاں ہاتھ نیچے کر کے لکڑی کا ڈنڈا پکڑ لیا۔ تمہاری مرمت ہو جائے گی، میں چھوٹے لڑکوں پر ہاتھ اٹھانا پسند نہیں کرتا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس لڑکے نے قریبی میز کو الٹ دیا اور میز پر رکھے گلاس کے نیچے گر کر ٹوٹ گئے۔ ریسٹورنٹ کو تباہ کر دو، اس لڑکے نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ہر چیز توڑ دو۔ ہیری اتنی پھرتی سے اٹھ کر اس لڑکے کے پاس پہنچ گیا کہ چک کو یہ بھی اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ میز سے کب اٹھا تھا۔ ہیری نے ڈنڈا چلایا، چک نے اسے بچنے کے لیے اپنا ہاتھ الٹا سیدھا سامنے کر دیا۔ ڈنڈا پوری قوت سے اس کی کلائی پر پڑا، اتنی زور سے کہ ہڈی ٹوٹ گئی۔ چک گھٹنوں کے بل فرش پر گر گیا اور تکلیف سے بری طرح چیخنے لگا۔ ہیری نے پھرتی سے گھوم کر باقی ہپیوں کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کا تاثر اتنا خوفناک تھا کہ وہ سب گھبرا کر پیچھے ہٹے۔ بھاگ جاؤ، ہیری چلایا، باہر کی طرف۔ وہ سب ہچکچا رہے تھے۔ ہیری نے ڈنڈا ہوا میں لہرایا، قدم آگے بڑھائے، قریب ترین کھڑا ہپی زور سے چیخ کر پیچھے ہٹا اور گھوم کر دروازے کی جانب بھاگ نکلا۔ باقی سب نے بھی اس کی پیروی کی، کسی کو اپنے لیڈر کی فکر نہیں تھی۔ چک خود ہی دائیں ہاتھ سے اپنی کلائی پکڑے لڑکھڑاتا ہوا اٹھا اور باقی ساتھیوں ساتھ ریسٹورنٹ سے نکل کر رات کی تاریکی میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ان کے جانے کے بعد ہیری نے بیرونی دروازہ بند کر دیا، پھر بار کاؤنٹر کے پیچھے چھپے آدمی کو بتایا کہ وہ لوگ بھاگ گئے ہیں۔ وہ آدمی اٹھ کر کاؤنٹر سے باہر آیا، وہ اب بھی خوف سے کانپ رہا تھا۔ اسے ہیری کا شکریہ ادا کیا کہ اس کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی، ورنہ وہ ہپی اسے مار ڈالتے۔ ہیری نے اسے تسلی دی، گری ہوئی میز کو سیدھا کیا۔ اتنی دیر میں ماریا اور موریلی بھی کچن سے نکل آئے۔ ماریا نے تعریفی نظروں سے ہیری کو دیکھا۔ تم نے تو بڑی دلیری سے ان کا سامنا کیا، وہ بولی۔ اگر تم نہ ہوتے تو ہماری کوئی چیز سلامت نہ بچتی۔ اس آدمی کی فکر کرو، ہیری نے کہا، کچھ مرہم پٹی کر دو۔ ماریا نے زخم دیکھا اور واپس کچن میں چلی گئی۔ شکریہ مسٹر۔ موریلی نے بڑی ہی گرم جوشی سے ہیری سے ہاتھ ملایا۔ یا تو ہر شخص ان ہپیوں سے خوف کھاتا ہے، ہمیں تم جیسے آدمیوں کی ضرورت ہے۔ ماریا نے اس آدمی کی مرہم پٹی کر دی جس نے بتایا کہ اس کا نام رینڈی ہے۔ ہیری نے اپنا تعارف کرایا۔ رینڈی نے ایک بار پھر شکریہ ادا کیا، بتایا کہ یہ لوگ اس کا گٹار چھیننا چاہتے تھے، اگر گٹار چھن جاتا تو اس کی روزی کا ذریعہ جاتا رہتا۔ وہ پیراڈائز سٹی کے ایک کلب میں سیزن کے سیزن گٹار بجانے کی ملازمت کرتا ہے۔ ہیری نے اپنا باقی کھانا پورا کیا، رینڈی کو بھی کھانا کھلایا، اسکاچ وسکی بھی پی گئی۔ ماریا نے کہا، اس کے ڈیڈی نے کہا کہ یہ ساری خدمت بالکل فری ہے اور یہاں وہی ہوتا ہے جو اس کے ڈیڈی کہتے ہیں۔ یہ معلوم کر کے ہیری بھی پیراڈائز سٹی جا رہا ہے۔ رینڈی نے ایک ساتھ سفر کرنے کی تجویز پیش کی۔ ہیری آمادہ ہو گیا، اسے بتایا کہ اسے کام کی تلاش ہے اور اسے اس بات کی بھی فکر نہیں کہ کام کی نوعیت کیا ہونی چاہیے۔ رینڈی نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ تیر سکتا ہے۔ ہیری کا تیرنا ہی اس کی سب سے بڑی خصوصیت تھی۔ وہ فری سٹائل میں اولمپک گیمز میں کانسی کا تمغہ جیت چکا تھا۔ اوہ، تب تو پھر تمہاری ملازمت کی گارنٹی میں دے سکتا ہوں، رینڈی نے خوش ہو کر کہا۔ کلب کے مالک کا بیٹا آج کل ویتنام میں ہے، تو کلب کا مالک سولو ایک طرف تو تم سے میدان جنگ کے حالات دلچسپی سے سنے گا، دوسری جانب اسے اپنے ساحل کے لیے ایک لائف گارڈ کی ضرورت ہے۔ قانون کے تحت ضروری ہے کہ جو کلب ساحل کے کنارے واقع ہوں وہاں ایک مستند تجربے کار لائف گارڈ ملازم رکھیں۔ سولو کو ہمیشہ ایک اچھے لائف گارڈ کی تلاش رہتی ہے، کیونکہ لائف گارڈ کی ڈیوٹی میں ساحل پر موجود گاہک ان کی خدمت بھی شامل ہے۔ جو لوگ خدمت کر سکتے ہیں وہ اچھے لائف گارڈ نہیں ہوتے، اور جو اچھے لائف گارڈ ہوتے ہیں وہ گاہکوں کی خدمت کرنا پسند نہیں کرتے۔ کیا تم ایسی ملازمت کرنا پسند کرو گے؟ تنہا کچھ زیادہ نہیں، مگر کھانا پینا اور رہائش فری ہوتی ہے۔ میں بالکل آمادہ ہوں، ہیری نے جواب دیا، مگر ممکن ہے کہ اس نے کوئی گارڈ رکھ لیا ہو۔ میں شرط لگا سکتا ہوں کہ سولو نے ابھی تک کسی کو نہیں رکھا ہوگا، رینڈی نے کہا۔ سیزن ایک ہفتے کے بعد شروع ہوگا اور سولو اتنا کفایت شار ہے کہ جب تک
مجبوری نہ ہو تو کچھ حرج نہیں کرتا. مزید یہ کہ میں اسے فون کر کے تمہارے بارے میں بتا دوں گا. دونوں میں طے ہوا کہ وہ کل شام روانہ ہوں گے. رات کے دوران سفر کریں گے. کوئی لفٹ مل گئی تو ٹھیک، ورنہ پیدل ہی سفر کریں گے. موریلی اتنا شکر گزار تھا کہ اس نے دونوں کو کھانا ناشتے کے علاوہ رات کا قیام بھی فری کر دیا. رینڈی نے سولو کو فون کر کے اپنی آمد کے علاوہ ہیری کے بارے میں بھی بتا دیا کہ وہ لائف گارڈ کی جگہ کے لیے ایک اولمپک چیمپئن کو اپنے ساتھ لے کے آ رہا ہے. وہ دونوں دوسرے دن شام کے 7 بجے روانہ ہوئے. موریلی نے دونوں کو الگ الگ راستے میں کھانے پینے کے لیے کچھ مناسب کھانا بھی دے دیا. بڑی گرم جوشی سے انہیں اس وعدے کے ساتھ رخصت کیا کہ وہ واپسی میں ضرور اس سے ملتے ہوئے جائیں گے. سفر شروع ہو گیا. دونوں اپنے اپنے خیالات میں گم خاموشی سے چلے جا رہے تھے. ہیری نیو یارک میں ملنے والی لڑکی کا موازنہ ماریا سے کر رہا تھا جو اسے بہت پسند آئی تھی. ہر فرد کی کچھ نہ کچھ پرابلم ہوتی ہے. ممکن ہے ماریا کی بھی ہو، لیکن غالباً وہ انہیں کنٹرول کر لیتی ہے یا کم سے کم ان کا اظہار نہیں کرتی. ہیری کی بھی اپنی مشکلات تھی، مگر یہ وقت ان کے بارے میں غور کرنے کا نہیں تھا. اس نے اپنے خیالات کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا تھا. مثلاً ویتنام میں گزارے ہوئے 3 سالوں کے بارے میں نہیں سوچتا تھا، اور نہ اپنی برباد شدہ گھریلو اور ازدواجی زندگی کے بارے میں وہ سوچا کرتا تھا، بلکہ وہ اس قمار بازی کے سلسلے میں بھی کچھ سوچنا نہیں چاہتا تھا جس میں اس نے آرمی سے ملی ہوئی تقریباً ساری رقم گنوا دی تھی. سرے دستوں وہ مطمئن تھا کہ اسے ایک کلب ریسٹورینٹ میں ملازمت مل گئی ہے. چلتے چلتے 10:30 بج گئے. رینڈی نے بتایا کہ 2 میل کے بعد وہ ہائی وے پر آ جائیں گے. ممکن ہے کہ وہاں انہیں کوئی لفٹ مل جائے. اسے تھوڑی سی فکر ہو رہی تھی کہ ہیری نے چک کی کلائی توڑ کر ضرورت سے زیادہ سختی کی تھی. اسے ہیری کو بتایا کہ اسے فوجی زندگی بالکل پسند نہیں. اس کے نام بھی ڈرافٹ کارڈ آیا تھا، مگر اس نے اس کو جلا دیا اور گھر سے بھاگ نکلا. بلا شبہ پکڑا گیا تو سزا ملے گی، مگر پہلے پکڑا تو جائے. وہ ان کے ہاتھ ہی نہیں آئے گا. ہیری نے کہا کہ چاہتا تو وہ بھی اپنا ڈرافٹ کارڈ جلا دیتا، مگر اس وقت جو حالات تھے ان میں اسے ایک فرار کی راہ محسوس ہوئی اور اس نے آرمی جوائن کر لی. پھر اس سلسلے میں اس نے بتایا کہ آرمی میں دوسری باتوں کے علاوہ یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ لڑائی میں کبھی کوئی غلطی یا کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. اگر وہ چک کو معمولی سی مار لگاتا تو باقی ہپی اس پر ٹوٹ پڑتے. ممکن تھا کہ ماریا، موریلی اور ریسٹورینٹ کو بھی نقصان اٹھانا پڑتا، مگر ایک ضربے کاری دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گئے کہ میں ان کا بھی یہی حال کر سکتا ہوں، اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے. رینڈی نے اعتراف کیا کہ ہیری ٹھیک کہہ رہا ہے. میں نے اس پہلو سے تو غور ہی نہیں کیا تھا. 10 منٹ کے بعد وہ ہائی وے پر آگے ایک ٹرک گزرا. ہیری نے انگوٹھا ہلایا مگر ٹرک نہیں رکا. اگلے 15 منٹ میں 4 اور ٹرک گزرے، مگر کوئی لفٹ دینے پر آمادہ ہی نہیں ہوا. ہیری نے کہا کہ ممکن ہے ڈرائیور رینڈی کو ہپی سمجھ کر ٹھہرنا نہیں چاہتے ہوں. چنانچہ اس کے بعد ہیری نے ایک کار کی ہیڈ لائٹس چمکتے دیکھی. چاند کی روشنی میں ہیری نے دیکھا کہ وہ ایک مستانگ کار ہے جس کے پیچھے 2 برتھوں والا کاروان بھی جڑا ہوا ہے. ہیری سڑک کے درمیان تقریباً آ گیا اور انگوٹھے سے لفٹ مانگنے کا اشارہ کیا. اسے کچھ حیرت ہوئی کہ کار کی رفتار کم ہونے لگی اور اس کے پاس آ کر بالکل رک گئی. رینڈی نے یہ دیکھ کر اپنا تھیلا اور گٹار اٹھایا اور کار کی طرف لپکا. ہیری نے دیکھا کہ کار کے ڈرائیور کوئی نوجوان لڑکی ہے جس نے زرد شیشوں کا بڑا سا چشمہ لگا رکھا ہے. سر پر سفید رومال بندھا ہوا ہے. رومال کے دونوں سرے سیاہ اسکرٹ کے اندر دبا لیے گئے تھے. رومال اور چشمے نے لڑکی کے سر کے بال اور چہرہ تقریباً تمام چھپا لیا تھا. اگر تم میامی جا رہی ہو تو کیا ہمیں لفٹ دے سکتی ہو؟ ہیری نے پوچھا. تم کار ڈرائیو کر سکتے ہو؟ لڑکی نے پوچھا. اس کی آواز آہستہ اور ایک خاص لب و لہجہ رکھتی تھی جسے ہیری پہچان نہیں سکا. ہاں ضرور، اس نے جواب دیا. تمہارے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی ہے؟ ہاں ہے، ہیری نے بتایا. لڑکی نے گہری سانس لی. یہ بہت اچھی بات ہے، وہ بولی. تمہیں لفٹ مل سکتی ہے بشرطے کہ کار تم چلاؤ. مجھے منظور ہے، مگر میرے ساتھ میرا ایک دوست بھی ہے. ہیری نے رینڈی کی جانب اشارہ کیا. کوئی بات نہیں. لڑکی نے رینڈی کی طرف دیکھا. تمہیں راستے کا پتہ ہے؟ بالکل سیدھا جانا ہے. درست ہے. میں 18 گھنٹوں سے کار ڈرائیو کر رہی ہوں اور بہت تھک گئی ہوں. لڑکی کار سے اتر آئی. مجھے یہ کاروان میامی پہنچانا ہے. جس شخص نے آرڈر دیا تھا اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ کل صبح تک اسے نہیں ملا تو وہ آرڈر کینسل کر دے گا. کیا تم دونوں کاروانوں کی تجارت جانتے ہو؟ نہیں. کیا تم کاروانوں کی تجارت کرتی ہو؟ نہیں، میں وہ بدبخت ہوں جس کے ذمہ مال ڈلیور کرنا ہوتا ہے. لڑکی نے جواب دیا.
میں کاروان میں سونے جا رہی ہوں اور خدا کے لیے مجھے میامی پہنچنے سے پہلے مت اٹھانا۔ اگر کاروان میں 2 برتھ ہیں تو کیا میں بھی آرام کر سکتا ہوں؟ رینڈی نے پوچھا۔ لڑکی نے اسے گھور کر دیکھا۔ تم اس ہپی کو قابو میں رکھ سکتے ہو تو یہ بیٹھے گا، لڑکی نے ہیری سے کہا، ورنہ یہ پیدل جائے گا۔ اتنا کہہ کر لڑکی کاروان کی طرف چلے گی۔ کاروان کا دروازہ کھولنے لگی اور پھر بند ہونے کی آواز آئی۔ ہیری اور رینڈی کار میں بیٹھ گئے۔ ہیری کار چلانے لگا۔ رینڈی اس طرح لفٹ ملنے پر بہت ہی خوش ہو رہا تھا اور اسے اپنی خوش قسمتی سمجھ رہا تھا۔ ہیری قدرے فکر مند تھا۔ اس نے کہا کہ یہ خوش قسمتی کے علاوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ کیا آج کل لڑکیاں بغیر رکے 18 گھنٹے کار چلایا کرتی ہیں؟ رینڈی بولا، اور اصل مصیبت یہی ہے کہ لڑکیاں اب سب کچھ مردوں کی طرح کرنے لگی ہیں۔ نتیجے میں مردوں کی اہمیت روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہیری اس بات سے مطمئن نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی لڑکی یوں رات کو اکیلے سفر کرتی ہوئی دوسروں کو لفٹ دینے کے لیے نہ صرف کار روک لیتی ہے بلکہ بڑی بے تکلفی سے اپنی کار ان کے حوالے کر دیتی ہے۔ اس نے رینڈی سے کہا، وہ کار کو اچھی طرح دیکھے اور کمپارٹمنٹ کا بھی جائزہ لے۔ رینڈی نے کمپارٹمنٹ کھولا۔ اس میں ایک پلاسٹک نولڈر تھا جس میں سے کچھ کاغذات ملے تھے۔ اس پلاسٹک کے فولڈر میں اسے کچھ کمپنیز کے کارڈ بھی ملے تھے۔ ان سے معلوم ہوا کہ یہ کارڈ ہرڈیز کمپنی سے ویرو بیچ کے قصبے پر کرائے پر لی گئی ہے۔ لینے والے کا نام جوئل بلیک ہے، جس کا پتہ 1244 سپرنگ فیلڈ روڈ، کلیولینڈ ہے۔ جب کار دی گئی تھی تو سپیڈ میٹر میں 1550 میل تھے۔ ہیری نے ڈیش بورڈ میں لگے میٹر میں موجود ریڈنگ دیکھی، کچھ حساب لگایا اور بتایا کہ جب سے یہ کار کرائے پر لی گئی ہے صرف 240 میل چلی ہے۔ اگر لڑکی 18 گھنٹے سے کار ڈرائیو کر رہی تھی تب تو بہت زیادہ میل طے ہو جانے چاہیے تھے۔ نہ اس کا نام جوئل بلیک معلوم ہوتا ہے، نہ یہ کار وہ 18 گھنٹے چلاتی رہی ہے۔ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگتا۔ ممکن ہے اسے یہ کار کہیں سے چرائی ہو۔ رینڈی کو ایسی باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کا خیال تھا کہ صبح 7 بجے تک کی بات ہے، تب تک وہ لوگ میامی پہنچ جائیں گے، پھر وہ وہاں سے بس کے ذریعے پیراڈائز سٹی جایا جا سکتا ہے، اور اب تو چند گھنٹوں کے لیے ذہن کیوں پریشان کیا جائے۔ ہیری نے کہا، کار چوری کی ہوئی تو پولیس اس کی تلاشی میں ہم سے بھی روک کر بات پرس کرے گی اور تب ہمیں پریشانی کا حال معلوم ہوگا۔ رینڈی نے جواب دیا کہ پولیس اس وقت سڑکوں پر نہیں ہوتی، اپنے گھروں میں بستر پر محو خواب ہوتی ہے۔ ہیری کا ذہن مطمئن نہیں تھا، مگر اس نے سوچا کہ یہ اس لڑکی کی درد سری ہے۔ اگر پولیس نے راستے میں کہیں روکا تو وہ لڑکی کو آگے کر دے گا، وہ خود نبٹ لے گی۔ اس کا اور رینڈی کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، پھر پولیس ان پر کیوں شبہ کرے گی؟ رینڈی کو بھوک لگنے لگی تھی۔ وہ اپنا تھیلا کھول کر کھانا کھانے لگا۔ ہیری سے پوچھا تو اس نے کہا وہ بعد میں کھائے گا۔ رینڈی کھاتے ہوئے ویتنامی لڑکیوں کے بارے میں بھی سوچنے لگا۔ اور پھر رینڈی کو اس کے بارے میں بتانے لگا۔ تم وہاں لڑنے کبھی گئے ہو؟ رینڈی بولا، نہیں۔ تم جب کبھی وہاں پر لڑنے ہی نہیں گئے اور جانا بھی نہیں چاہتے تو وہاں کی لڑکیوں کی فکر کیوں کرتے ہو؟ وہ جیسی بھی تھی تمہارا ان سے کیا واسطہ؟ رینڈی خاموش ہو گیا، مگر ہیری کو وہ ویتنامی لڑکی یاد آنے لگی جس کی یادیں وہ وہیں چھوڑ آیا تھا۔ یہ لڑکی سے 3 سال پہلے سیگاؤن میں ملی تھی۔ وہ ایک گلی کے موڑ پر بیٹھ کر کھانا فروخت کرتی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ اس کی زندگی کا ایک قیمتی اثاثہ بن گئی، ایک ایسا روپرور خیال جو میدان جنگ کی خوفناک راتوں میں سے سہارا دیتا تھا۔ وہ جب بھی وہاں سے لوٹتا اس کے ہونٹ پر ہمیشہ ہی ایک دل فریب مسکراہٹ لیے وہ اسے اپنا منتظر پاتا تھا۔ وہ بہت ہی ہمدرد تھی، نیک نفس تھی، حساس اور سمجھدار تھی۔ اس نے ان زخموں پر جو وہ اپنے گھر سے لے کر چلا تھا اپنی پرہلوس بے غرض محبت کا مرہم رکھ دیا تھا۔ پھر جب وہ ویت کانگ کے پھینکے ہوئے ایک بم سے ہلاک ہو کر ٹکڑوں ٹکڑوں میں اڑ گئی تو جیسے ہیری کی زندگی سے جینے کی آرزو نکل گئی۔ اس کے بعد ہیری نے کسی دوسری لڑکی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی اس کے اندر ویتنامی لڑکیوں کے بارے میں باتیں کرنے والی یا سننے کا کوئی حوصلہ باقی رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی صفحہ نمبر 25 پر پارٹ نمبر 1 اختتام پذیر ہوا۔ ناول کا بقیہ حصہ پارٹ نمبر 2 پر سماعت فرمائیں۔